نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے عدل کے مفہوم کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے کہ کسی بوجھ کو دو حصوں میں اس طرح سے بانٹ دیا جائے کہ ان دو میں سے کسی ایک میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہ ہو، تو ایسے عمل کو عدل کہا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو بات کریں اس میں سچائی کا میزان کسی طرف نہ جھکے اور عمل بھی وہی کیا جائے جو سچائی کی کسوٹی پر اترے، تو یہ بھی عدل اور انصاف ہوگا۔ عدل سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ایک صفت ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام عادل بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے واللہ یقضی بالحق، اور سورہ الاحزاب میں ہے واللہ یقول الحق۔ اسی طرح سورہ الانعام میں ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ نہ صرف انسانی معاشرے بلکہ اس کائنات کا جملہ نظام عدل اور توازن کی وجہ سے ہی جاری اور ساری ہے، اور عدل و انصاف کی وجہ سے ہی قائم و دائم ہے۔ چاند ستارے، سورج سیارے سب اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہو جائیں، اپنی جگہ سے سرک جائیں، تو تباہی برپا ہو جائے۔ سورہ الرحمن میں اسی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی ہے اور ارشاد ہوا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، کہ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور آسمان ہم نے بلند کیا اور ہم نے میزان کو پورا قائم رکھا۔ اور پھر انسان کو حکم دیا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ کیا وہ اس میزان پر غور نہیں کرتا، اور یہ کہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، یعنی پھر انسان کو حکم دیا کہ تم بھی اسی طرح عدل اور انصاف کو قائم رکھو اور میزان یعنی ترازو کو سیدھا رکھو اور برابر رکھو۔ معاشرے میں انسان ایک نظام کا پابند ہے، یہاں ہر ایک نے اپنے اپنے فرائض اپنے اپنے دائرہ کار میں ادا کرنے ہیں۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی گواہی اس بات پر موجود ہے کہ زندگی میں نظام عدل کی وجہ سے ہی توازن ہے، اور فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور یہ کہ فرشتے اور تمام اہل علم انصاف کے اوپر قائم ہیں۔ واضح رہے کہ علم کا متضاد ظلم ہے۔ جس معاشرے میں عدل کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں وہاں ظلم ہوگا، اور جہاں ظلم کا دور دورہ ہوگا وہاں بدامنی اور بے چینی ہوگی۔ اسی لیے سورۃ النحل کی ایک بہت ہی جامع آیت کریمہ میں جن اچھی باتوں کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک عدل و انصاف کا قیام بھی ہے۔ ارشاد ہوا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ عدل نہیں کرتے اور ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے قدرت کا فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک میں 7 اشخاص کا ذکر آیا ہے جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سر فہرست ایسے شخص کا ذکر ہے جو عادل اور منصف ہوگا۔ عدل در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم و شان صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ خود عادل ہیں، لہٰذا ان کا نازل کردہ قانون یعنی شریعت اسلام سراپے عدل ہے۔ اسی لیے بے شمار آیات میں بندوں کو عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور ایسی باریکیوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ خود عقل حیران رہ جاتی ہے۔ قرابت کے موقع پر بڑے سے بڑے انصاف پرور کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور وہ جانبداری کی خاطر عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے، مگر فرزندان اسلام سے ایسی نازک صورتحال میں بھی عدل و انصاف قائم رکھنے کا عہد لیا گیا۔ فرمایا گیا اے ایمان والو قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف سے، اگرچہ نقصان ہی ہو تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا یا تمہارے رشتہ داروں کا۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ ان کا خیرخواہ تم سے زیادہ ہے، سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس طرح سے عدل کے خلاف ایک ایک نقطے کو واضح کر دیا۔
جب کسی سے بغض و عداوت ہو تو عدل اور انصاف کے تقاضے عموماً بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں، اور اپنے حریف کو نیچا دکھانے کے لیے آدمی ہر جائز اور ناجائز حربہ تلاش کرتا ہے۔ لیکن احکم الحاکمین کی جانب سے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ ایسے مواقع پر بھی عدل اور انصاف کے ترازو کو متوازن رکھیں اور ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بلکہ ہر حال میں عدل اور انصاف کو قائم رکھیں۔ فرمایا گیا کہ اے اللہ پر ایمان لانے والوں، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہارے انصاف کو متاثر نہ کرے، یعنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، عدل کرو۔ یہی بات زیادہ تقوی کے نزدیک ہے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی زیادہ خبر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صالحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔